الرحمن الرحیم. بس جو سنا دیتا ہوں سب تو نصیحت ہی نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعمال اخروی میں توکل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. دنیاوی امور میں تو توکل کر سکتے نہیں جائیں گے، لیکن نماز کے بارے میں توکل کرنا نہیں پڑھیں نماز تو اللہ کے بھروسے پر نادانی کی بات ہے، بددینی کی بات ہے. دکان نہیں چھوڑتا جلدی، اس میں توکل نہیں کرتا. اعمال کے بارے میں دیکھ لیا جائے گا بعد میں، جب پڑھنے ہو پڑھنے کے. یہی کہہ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، بھروسہ ہے اللہ کا بھروسہ ہے. دنیا کے بارے میں نہیں کہتا کہ دکان نہیں جائیں گے، تجارت نہیں کریں گے. کہتا ہے کوئی؟ بڑی عمدہ بات ہے. مجھے ابھی کھولا دے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے اعمال جو اخروی ہیں اللہ ہماری ہے، تھوڑا بھی قبول کر لے گا. لیکن دنیا کے بارے میں کبھی نہیں کہتا کہ تھوڑا بھی کام چل جائے گا. خاطر سے بہت ہی حرص. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محبوب رکھے. کوئی زبان سے کہنا نہیں چاہتا، اور زیادہ حرص بڑھتی جاتی ہے. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. ان میں تو آپ کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم کو بھروسہ اللہ پر ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. بغیر اس کے نہیں سمجھ میں آئے گا ہمارے ہی بھائی. وہ تو مراقبے کو کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے آپ کو. اعمال مجھے یاد آتا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کا معاملہ تھا حضرت کے یہاں. وہاں یہ معمول تھا کہ اپنے حالات کی اطلاع کیا کرو. یہ سب سے بڑا مجاہدہ تھا اعمال کا. کوئی کہے گا کہ ہم کو ریا ہے، جلدی کہے گا. طمع ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، کہے گا. سب سے مشکل عمل حضرت کے یہاں اعمال کی اطلاع تھی. حالات کی، اعمال نہیں، اعمال کی اطلاع. ایک آدمی نے اپنے وظائف لکھا ہے، اپنے آدمی شاگرد تھے، بہت لکھا. یہ لکھا حضرت یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں. 2 صفحے کا میرا خیال رہتا ہے خالی پڑھنے کو. یہ پڑھتا ہے. نیچے حضرت نے صرف لکھا کہ اخلاق کا کیا حال ہے، مر گئے، ختم. اعمال کا کرنا آسان، لیکن اخلاق کو دور کرنا مشکل. بہت تجربہ ہو رہا ہے مجھ سے. کسی کو بھروسہ نہ اپنے پر بھروسہ ہے، نہ دوسرے کو بھروسہ ہے. جب یہ چیز آتی ہے تو بالکل آدمی جنگلی ہو جاتا ہے، وحشی. یہ اخیر کے مراحل میں افسوس. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم کو توکل ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ میاں بخش دیں گے. لیکن روزی دکان ایک دن بھی نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہتا ہے نہیں دکان جائیں گے تبھی مل جائے گا ہم کو. جاتا ہے، کرتا ہے. دیکھو بین فرق ہے مجھ سے، بین فرق ہے. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان اعمال کے لیے ہم جد و جہد کے مامور ہیں. بھروسہ کر لیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ میں بخش دیں گے. ہے کہیں ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھتے. اب بھی ہیں اس قسم کے تعویلات والے.
ایک صاحب نے لکھا، وہ بڑے آدمی تھے، حضرت کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ لکھا کہ حضرت وظائف پورے نہیں ہو رہے ہیں. کہا کیوں نہیں پورے ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا بات پرس نہیں ہے کوئی، اللہ کو اطلاع دیں بات. کہا مدرسہ چھوڑنا، مدرسہ نہیں چھوڑے ہوگے، کیونکہ اگر مدرسہ چھٹی ہوگی تو محترم تمہاری گرفت کرے گا. روزی دکان نہیں جاؤ گے، تمہاری بیوی تم سے جھگڑا کرے گی. یہ حضرت کی بات میں کہہ رہا ہوں الفاظ میں. یہ نہیں کرو گے. یہ رہا اللہ میاں کا معذبت، وظائف اللہ کے وظائف، اس کا کون پرسان حال ہے؟ ایسا یقین ہی نہیں ہے. یہ خود حضرت ہے. مدرسہ نہیں جاؤ گا محترم گرفت کرے گا، دکان پر نہیں جاؤ گا مالک. رہا اللہ میاں کا وظیفہ تو کون پوچھنے والا ہے یہاں؟ تو وہاں جو ہوگا ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں بس، یہ نہیں کہتے تھے، وہ زیادہ نہیں بولتے. اب کسی عالم نے، بڑے عالم نے لکھا تھا کہ حضرت وظائف ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، ایسے لکھا تھا. اس پر کہا بیوی کے ذمہ جو ہے کبھی وظیفہ نہیں چھوڑے ہوگے، مدرسہ جانا ہے، وہ کچہری جانا ہے. یہ کون پکڑنے والا ہے؟ چاہے پڑھے نہ پڑھے گا. یہ حضرت کی خاص بات ہے. کوئی اپنا وظیفہ چھوڑتا نہیں، دنیاوی اور دینی وظیفے میں کچھ بھی نہیں. آج اسی وجہ سے محروم، پاس والے بھی رہتے ہیں، گھر والے بھی رہتے ہیں، اور کچھ نہیں. بس ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. کچھ نہیں جانتے. شیخ ہمارا کیا کہتا ہے، باپ کیا کہتا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہم کو. شاہ عبدالعزیز صاحب کی ایک صاحبزادی تھی، بہت تیز ذہین تھی. لکھا ہوا ہے، پکڑے رہنا. تو کوئی بحث ہو رہی تھی کسی مسئلے میں، علماء سے بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کی شاگرد. اندر سے لوگ کہا آپ لوگ جس بات میں بحث کر رہے ہیں، میرے نانا یا والد یہ کہا کرتے تھے. فیصلہ عورت ان کی لڑکی تھی یا نواسی تھی، اسے کہا کہ جس چیز میں آپ لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں، میرے نانا اس بارے میں یہ کہتے، وہی فیصلہ ہو گیا. گھر کے کوئی سنتا ہے؟ کچھ نہیں جانتے کیا بیان ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں. ہم تو سمجھتے ہی نہیں کبھی ہماری مجلس ختم چھوٹی ہوئی ختم کیا. کیسا نارسا کیسا ہے. اب ہم کیا کہیں اپنی بھول، ہم تو نارسا کرتے ہی نہیں تھے. حضرت نے اگر تو ایک لقمہ دے دیا کھاتے وقت، آتے وقت دے دیا، وہی پھر زور بعد ہی کھانا کھا رہے تھے. لیکن یہ بھی کہنے کی بات نہیں تھی، آپ لوگوں سے کہہ دیے، کوئی پوچھنے والا ہے. بیوی کے ہم جائیں گے نیچے اتریں گے تب تو کھاتے، ابھی بھی تھی بھی نہیں. ناشتہ ہاشتہ کیا جانا ہے. خون دل پینے کو، لختے جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. سب باتیں جاتے ہیں، کوئی نہیں. یہ باتیں سب کو سننے کے لائق نہیں ہے. ایسی میں تو پریشان ہوں. مسلمانوں کی باراتیں آتے جاتی ہیں. یہ مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے، مولانا بہت افسوس ہے مسلمانوں کی جو باراتیں جا رہی ہیں ہندوؤں سے کم نہیں ہوتی. اس میں داڑھی والے بھی رہتے ہیں، اس میں یہ بھی رہتے ہیں. نہیں اس میں کچھ کم ہو گیا کیا مسئلہ؟ ہم لوگ آنے میں کوئی ایسی بارات نہیں پڑ رہی، سب ہوشیار ہو گئے ہیں. سب 11:30 بجے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ مالک، نماز نہیں پڑھیں گے اللہ مالک، یہ نہیں کہہ سکتے. تجارت نہ کیجیے تو کہہ سکتے ہیں چلو اللہ روزی رسا، اللہ نے روزی کا انتظام کیا. یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ تم کو نماز روزہ نہ کرو ہم بخش دیں گے. ایمانی طرف سے اس کی مثال ہے اللہ روزی دینے والا ہے.
البتہ سنتے ہی نہیں، مجھے سنتے ہی نہیں. سننے ہونے سے بہت سما کا خود ایک اثر ہوتا ہے مجھے. صحابی کسی کہتے جس نے سنا ہو، ہے نا، سنا ہو، باتیں سنی ہو، یوں. جس نے سنا ہی نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ پہلے سما ہے، سننا. تم کو معلوم ہی نہیں تو کیا کرو گے؟ بس اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم کچھ نہیں، نماز روزہ کچھ نہیں کریں گے، ہم کو بھروسہ ہے اللہ پر، یہ کہہ نہیں سکتا. اس لیے کہ ان اعمال کے لیے ہم جد و جہد کے مامور ہیں. کوئی ولی بھی مستثنا نہیں ہے. نبی جب کرتا ہے رات و رات، افلا اکون عبدا شکورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روتے تھے. حضور آپ بخشائے، تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکور، عبد شکور، شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب یہ سب مضامین اسے پوری دنیا کے لیے ہیں، اب اللہ کی مرضی. اسے کہ ان اعمال کے لیے ہم جد و جہد کے مامور ہیں. معاملات آخرت میں خوف و خشیت اور امید کو ہونا محبوب و پسندیدہ چیز ہے. اس کے لیے رونا کہ آخر ہماری درست ہو جائے، اس کی فکر کرنا، یہ محبوب ہے. اچھا نہیں. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. کھانے کے بارے میں توکل کر سکتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، نہیں کمائیں گے، وہ بھی بہت محمود نہیں ہے، لیکن کسی درجے میں. وہ آخرت کے بارے میں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ میاں ہے، یہ کہیں کہیں نہیں آتا. اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ ان اعمال کے لیے ہم جد و جہد کے مامور ہیں. معاملات آخرت میں خوف و خشیت اور امید کا ہونا محبوب پسندیدہ ہے. معاملات آخرت میں معاملات آخرت میں خوف و خشیت اور امید کا ہونا محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، خوف سے بھی، طمع سے، ڈر سے بھی، اور طمع ہے کہ رونے سے اللہ بخش دے گا. لالچ بھی ہو، اللہ سے حسن ظن بھی ہو، اپنے نفس سے خوف بھی ہو کہ بہکا دے. اس حقیقت کو ظاہر کر رہی معاملات آخرت میں خوف و خشیت اور امید کو ہونا محبوب و پسندیدہ چیز ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے. اعتماد اللہ کے فضل پر رکھے، اعتماد اللہ کے فضل، لیکن اعمال ظاہرہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. اسی کا ایک مجموعہ تیار کر لیتے ہیں اچھا سننے کے. اب یہ چیز ہے کہ نہیں اچھی، نصیحت کی ہے کہ نہیں، چھپوا لیا، مار دیا سب کو، یا ایک یا دو چار. اعتماد اللہ کے فضل و کرم پر رکھے، کرنے کے باوجود اعتماد، لیکن اعمال ظاہرہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. نماز روزہ ٹھیک ہے، جہاں سے اٹھائیے مجھے، میں نے دیکھا تھوڑے نہیں اس کو. کتاب پوری نصیحت نامہ ہی ہے. اب میں حضرت بھی سناتے تھے، حضرت فارسی میں سناتے تھے، تو ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا. اب ہم لوگوں کے لیے تو آسان ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. لیکن ترجمہ بڑے علماء بیٹھے سب دیوبند وغیرہ یہی سناتے تھے.
اس کبھی کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی کتاب سناتے تھے، کہتے تھے کہ علماء دیوبند ان کو تو زیادہ نہیں مانتے لیکن مجدد صاحب کو مانتے ہیں، خواجہ معصوم، لیکن اعمال ظاہرہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے، اوامر کا امتثال کرے، منہیات سے پرہیز کرے۔ طریقۂ بندگی اور حقیقت توکل یہی ہے، بندگی کا طریقہ یہی ہے کہ اطاعت کرو، جو وظائف اس کو ادا کرو، بھروسہ اللہ پر، اور راہ حق ہی اسی میں منحصر ہے۔ اعتماد اس حقیقت کو کہتے ہیں۔ اعمال اخروی میں توکل کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ ان اعمال کے لیے ہم جدوجہد کے مامور ہیں۔ معاملات آخرت میں خوف و خشیت و امید ہونا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اعتماد اللہ کے فضل و کرم پر ہی رکھے۔ باقی ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں یہاں بات کر رہا ہوں، اللہ سے پوری دنیا میں پھیل جائے گی بات، اشارہ کرتے تھے بس یہاں۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ ہی سب پورا کرے، لیکن اعمال ظاہرہ کو بھی ہاتھ سے نہ جانے، منہیات سے پرہیز کرتا رہے۔ حقیقت توکل یہی ہے، اور راہ حق یہی ہے کہ آدمی کام کرے، بھروسہ اللہ پر رکھے۔ قلت طعام اور قلت منام مرغوبات میں سے ہے، اچھی چیز ہے، کھاؤ کم، سو کم، لیکن منع نہیں کیا سونے سے، کھانے سے، نہ کھانے سے، اس کے دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن اتنی قلت نہ ہو کہ تاثر ہو، یعنی معتدل ہے اس میں کمی کرو، معتدل رہو کھانے پینے میں بھی، لیکن اتنا بھی نہ ہو جس کی وجہ سے چل نہ سکو۔ خشکی دماغ اور خیالات فاسد پیدا نہ کر دے، یعنی زیادہ نہیں کھائے گا پیے گا تو دماغ میں خشکی پیدا ہوگی۔ ریاضات و مصوبات میں سے جو بھی موافق سنت ہو، از قسم رہبانیت نہ ہو، لا رہبانیت فی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ چاہیے کہ اپنے اوقات کو مندرجہ ذیل 3 چیزوں سے معمور رکھو: تلاوت قرآن مجید، تو وظیفہ ہے کہ نہیں، سب آدمی جتنا بھی ہو سکے کم سے کم لکھا ہے میں اتقان میں یہ 2 مہینے میں تو ضرور ختم کر لینا چاہیے، آدھا پارا ہوا پر آدھا پارا ضرور بننا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگ۔ بہت سے لوگ بہت پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب سے تعلق ہے بہت، عورتیں بہت پڑھتی ہیں۔ تلاوت قرآن مجید، نماز باطول قنوت و خشوع و خضوع، نماز لمبی پڑھا کرو، یعنی کہ سب میں ان آتا ہے نہیں چالو کیے رہو۔ نماز باطول قنوت اور تکرار کلمہ طیبہ، پورا دین آ گیا اس کے اندر، اس مکتوب کے اندر۔ ایسی چیز تو مطالعہ نہ کر کے کسی لڑکے سے کوئی کاپی لے لیجیے، یہ مت سمجھیے کہ یہ اس میں ہے تو آپ کا کتاب رہے گی تب تو پڑھیے گا، کتابیں نہیں ہے، کس کے پاس کتاب ہے میں پوچھیے کس کے پاس ہے، لیکن کسی کو نہیں اس کو لگا کرے۔ حضرت بہت چاہتے تھے کہ اس کتاب کا ترخیص ہو، جیسا ہے ان کے ملفوظات میں ہے نا، بہت ہے۔ تکرار کلمہ طیبہ،
لیکن یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ تم نے اوراد وظائف طلب کیے ہیں، فقیر نے کتب معتبرہ سے تتبع بلیغ کر کے اور وظائف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا ہے اور جمع کر دیا ہے، لیکن ابھی مسودات بیان میں شکل میں نہیں آئے ہیں۔ ابھی مسودات ہیں، بیان کی شکل میں نہیں ہے، وہ آئے نہیں آئے تو سالہ سال ہو گئے کہ دیکھیے سالہ سال ہو گئے کہ مسودات پڑے ہوئے ہیں، کوئی چھپوانے والا نہیں ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے ملک، کوئی نہیں بڑا آدمی ہو، کوئی آدمی ایسا ہوگا جسے پاس تبھی چھپے گی۔ کہتے ہیں سالہ سال ہو گئے کہ مسودات پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کی تبعیض کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر ہو سکا نقل کر کے ان میں سے بعض حصہ نقل کر کے بھیجا جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ لکھ دیا۔ فی الحال اگر مشکات یا حسن حسین میں سے انتخاب کر کے کچھ وظائف عمل میں لاؤ تو بہتر ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ماتھان میں مناجات لکھ دیا، اور کتابیں جو لکھی گئی بعد میں لکھی گئی۔ منار مقبول میں بہت دعائیں ہیں، حضرت تھانوی کا انتخاب ہے، لیکن اس کو ہم نے دیکھا حضرت کو حافظ زبردست تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن مناجات مقبول کو لے کر کے پڑھتے تھے، ٹہلتے تھے، دیکھتے زیادہ منع مقبول۔ اب سب زبانی یاد تو ہوتی نہیں دعائیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا بہت اہتمام تھا حضرت کو، بادشاہ رسول اللہ صاحب کو۔ اس کو حضرت تھانوی نے جمع کیا منار مقبول میں۔ اب سب کو پڑھنا چاہیے نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی۔ تمام ان کتابوں کے پڑھنے سے نفس بھی کچھ مرتا ہے، نفس کے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ اب دعا کیجیے مولانا، ہاتھوں سے ہمارے ہی لیے دعا کیجیے، آخری وقت ہمارا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا، اللہ تعالیٰ دین حق کو پہنچانے کی اپنے بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے معمولات سے ہم کو حصہ وافر عطا فرمائے، ان حضرات کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔